Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसील शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, चौंका आप लोगों ने अपने कबूतरों की पर पुटाई भी कर दी होगी और कुछ कबूतर पर लैस हो रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कह चुका हूँ कि मेरी वीडियो सिलसिलावार आएंगी और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है इंशाल्लाह कोशिश मेरी वही है कि वही मैं वीडियो अपलोड करूँ और वही इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूँ। अब काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए और मुझसे एक सवाल का जवाब पूछ रहे थे कि जी पक्की फिरतों के अंदर हम कबूतरों को खुराक क्या दें बैसाख और जेठ की बाजियों के लिए। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक हम यही रख लेते हैं कि बैसाख और जेठ में अपने कबूतरों को पक्की फिरतों में हम बादाम की खुराक कब शुरू कराएं, कैसे शुरू कराएं और किस मकदार से शुरू कराएं ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बादाम से फ़ायदा हासिल करें। अब यहाँ पे कुछ बातें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि जब हम पक्की फिरतों के अंदर बादाम की खुराक शुरू कराते हैं तो उससे काफ़ी सारी कम्प्लिकेशंस भी आती हैं, लेकिन जो पक्की फिरतों में बादाम की खुराक शुरू कराने का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो उस वक्त है कि जब आप कबूतरों को पहली फिरते मारेंगे तो कबूतर इब्तदाई तौर पर जब उड़ के आएगा तो पीले रंग की चर्बी बीट के जरिए निकालनी शुरू करेगा। चंद फिरतों के बाद वो ही कबूतर जब उड़ उड़ के आगे बैठेगा तो आप अगर उसकी बीट का बगौर मुशाहिदा करेंगे तो वो अपनी बीट के जरिए सफ़ेद चर्बी निकालनी शुरू कर देगा। जब कबूतर बीट में सफ़ेद चर्बी निकालनी शुरू करे तो समझ लें अब उसको बादाम की खुराक की ज़रूरत है और यहाँ से आपने बादाम की खुराक को शुरू करना है। यहाँ पे जो सबसे मेन गलती होती है वो ये होती है कि हमारे बहुत से कबूतर परवर हजरात कबूतरों को बादाम की खुराक में ही इतनी गर्म चीज़ें दे देते हैं कि कबूतर यकदम अपने टाइम को बढ़ाते हैं और उस टाइम को बढ़ाने के साथ साथ जो सबसे बड़ी कम्प्लिकेशन आती है वही हो जाती है कि कबूतर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बीट के ज़रिए उनका मादा हयात निकलना शुरू हो जाता है और इसी तरह फीमेल जो होती हैं हैन पिजन्स होती हैं वो जोड़ों में डलना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर एग्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है जिससे नर मादा दोनों वीक हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और बादाम की खुराक इस तरह शुरू करानी है कि ना तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो बोझ बने और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से आज मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि जिस शौकीन ने पूरा साल कबूतरों की खिदमत की हो और एन मौके पे आके अगर उससे कोई हल्की सी गलती हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम बन जाता है और कबूतरों से वो अपने मतलूबा रिजल्ट्स अवेल नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब हम आएंगे कि वो क्या क्या कम्प्लिकेशंस हैं। पहली चीज़, जब बादाम की खुराक शुरू की जाती है तो कुछ लोगों के कबूतर खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये मैं खास वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुश्क होकर। जब आप कबूतर का सीना खोल कर देखेंगे तो कबूतर के सीने की स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से खुश्की के ज़रात होंगे, वो कबूतर खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, कबूतर तलखी करके परवाज को कम कर जाता है। तीसरी चीज़, कबूतर को कुंदा लगना शुरू हो जाता है और उसके अंदर बादी के असरात आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें, इनकी और भी बहुत सी वजूहत होंगी लेकिन हम सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो बादाम की खुराक से रिलेटेड है। पहली चीज़, जब आप बादाम को अच्छे तरीके से भिगो के नहीं देंगे, आमतौर पर मेरे कई दोस्त जिनको नहीं पता, जो अच्छे असातिज़ा कराम है वो ये चीज़ जानते हैं, जो नए शौकीन नजर आता है वो क्या करेंगे, बादाम लेते हैं, उसको पानी में उबाला, छिलका उतार और दे दिया। इससे कबूतर के अंदर खुश्की हो जाती है। और अगर आप बादाम लेंगे, बादाम को 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भिगो देंगे, बादाम सही नहीं भीगेंगे, ऊपर से उसका छिलका तो उतर जाएगा लेकिन अंदर से बादाम सही गीला और नरम नहीं होगा। ये जब आप बादाम इस्तेमाल कराएंगे तो इससे कबूतर को तलखी होगी। लेकिन जब आप सही 12 घंटे तक बादाम को भिगो के रखेंगे और वो इस्तेमाल कराएंगे और सिंपल बादाम इस्तेमाल कराएंगे तो उस कबूतर को बादी होने का खतरा है और उससे क्या होगा, कबूतर को कुंदा लगेगा, कबूतर को बाज मरतबा सोजन भी हो जाती है, उसके कुंदे के मसल, चेस्ट के मसल, कमर के मसल और टांगों के पट्टे पुल होना शुरू हो जाते हैं और जिससे उसके जिस्म में अकड़ाव आता है, कबूतर परवाज घटा जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने रेक्टिफाई इस तरह करना है कि चौंका बादाम की खुराक देनी भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बादाम के अंदर विटामिन ई होता है और ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो बादाम के अंदर ही सिर्फ मौजूद है और वो हमारे कबूतर को एक मुकम्मल ग़िज़ा देते हैं ताकि उसकी परवाज़ में
ایک پازیٹیو چینج آئے اور انہینس ہو جاتی ہے اس کی پرواز اپنی نارمل پرواز سے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہم وہ کیا کیا تدابیر اختیار کریں گے۔ میں اب یہاں پہ یہ نہیں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کتنی مقدار میں کبوتروں کو بادام دیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے آپ اس لحاظ سے کبوتر کو بادام دیں، اور انٹل انلیس جب تک آپ کا کبوتر سفید چربی مارنی شروع نہ کرے آپ کبوتر کو کبھی بھی بادام شروع نہ کرائیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو چیز ہے کہ بادام کی کتنی خوراک ہو، وہ پھر میں کہہ چکا ہوں کہ آپ بادام کی اتنی ہی خوراک دیں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کے مالی وسائل ہیں۔ یہاں پہ بہت ضروری بات یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ فی کبوتر 2 بادام سے شروع کریں۔ میں 10 کبوتروں کی آپ کو خوراک بتانے لگا ہوں، انتہائی سمپل، انتہائی آسان اور میری آزمودہ ہے، لیکن آزمائش شرط ہے میرے دوستو، استعمال ضرور کیجئے گا، اور یہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے حیران کن رزلٹس ہوں گے، اور آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے کبوتر گریجولی اپ گریڈ ہوں گے، ایک ترتیب سے بڑھیں گے، آپ کے کبوتر کو بادی نہیں ہوگی، آپ کا کبوتر تلخی نہیں کرے گا، آپ کا کبوتر خشک نہیں ہوگا، اور آپ کا کبوتر انشاءاللہ العزیز اگر اس کو کوئی خدائی آفت نہ آ جائے، آسمان میں لگڑ بیر کی مار نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کو کہیں سے یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ آپ کا کبوتر گر گیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 3 معجون چاہیے جو آپ نے مکس کرنے ہیں۔ پہلا معجون مفرح یاقوتی معتدل، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، مفرح یاقوتی معتدل، یہ معجون ہمدرد والوں کا ہے، یہ 1 ڈبی آپ لے لیں۔ اس کے بعد دوسرا معجون خمیرہ مروارید، یہ بھی ہمدرد والوں کا ہے، خمیرہ مروارید یہ بھی ہمدرد والوں کا ہے، یہ بھی آپ 1 ڈبی لے لیں۔ اور تیسری چیز ہے جوارش تبخیر، یہ کرشی والوں کی ہے، جوارش تبخیر یہ کرشی والوں کی ہے، یہ تینوں آپ 1 ڈبی لے لیں، ان کو مکس کر لیں اچھی طرح، تو یہ آپ کے پاس ایک معجون تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے فرض کیا 10 کبوتروں کے لیے خوراک تیار کرنی ہے، تو 10 کبوتروں کے لیے جو آپ خوراک تیار کریں گے ان کے اندر جو مین چیزیں ڈلیں گی وہ آپ غور سے سن لیں اور اسی لحاظ سے چلیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ خدا را جتنی آپ اپنی کبوتر بازی کو سمپل رکھیں گے، آپ کے کبوتر بازی کے اندر اتنی زیادہ کمپلیکیشن نہیں آئیں گے، جتنا آپ اس کو اپنے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں گے تو یہ پرندہ آپ کے لیے زیادہ کمپلیکیشنز پیدا کرے گا۔ اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ اپنی کبوتر بازی کو سمپل رکھیں اور ان کو اس طریقے سے شروع سے لے کے آئیں کبوتروں کو، تاکہ وہ عین موقع پہ پریشانی نہ پیدا کریں۔ اب آپ نے ان تینوں معجونوں کو شامل کر لیا، 10 کبوتروں کے لیے ابتدائی طور پہ فرض کرتے ہیں آپ نے فی کبوتر 2 بادام 20 بادام لے لیے، اس کے اندر آپ 5 دانے سبز پستہ وہ ڈال لیں۔ اب ایک منقع سرخ، ایک منقع کالے رنگ کا بھی ملتا ہے اور سرخ رنگ کا بھی ملتا ہے، لیکن آپ کو ایک منقع سرخ والا چاہیے، اس کے آپ بیچ میں سے بیج نکال کے ڈال لیں۔ ایک کالی مرچ، ایک سبز الائچی، اور یہ جو تینوں آپ نے معجون مکس کیے ہیں یہ سفید چنے کے دانے جتنا آپ نے اس کے اندر مکس کرے کبوتر کو دیں، اور آپ کوشش کریں کہ بادام کی خوراک صبح نہار منہ دیں، کبوتر کو پلٹا کر دیں، اور ساتھ ہی اس کو نیم گرم پانی اوپر سے 10 cc دے دیں، اور بادام کی خوراک جتنی 2 گولیوں سے شروع کریں، پھر جیسے جیسے آپ کے کبوتر آگے بڑھتے جائیں آپ ان کی خوراک کو بڑھاتے جائیں۔ اس سے نہ تو آپ کے کبوتر کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہوگا، اس کے مسلز کو طاقت ملے گی، اور یہاں پہ ایک بات اور بہت ضروری سن لیں میرے دوستو، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبوتر اپنا وزن پانی سے بناتا ہے اور طاقت خوراک سے بناتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ خوراک سے وزن بنتا ہے، خوراک سے کبھی وزن نہیں بنتا، خوراک سے صرف اور صرف کبوتر کی انرجی بحال ہوتی ہے، وزن کبوتر پانی سے مینٹین کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اگر آپ میرے ان گزارشات پر چلیں گے اور جو میں نے آپ کو انسٹرکشن دی ہیں اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے، اور یہ انتہائی بہترین ہے۔ اس سے نہ تو کبوتر خشک ہوگا، نہ کبوتر تلخی کرے گا، اور نہ ہی کبوتر کو کندل لگنے جیسے بادی کے مسائل ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان اللہ رب العزت سے کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے۔ 27 رجب ہے، معراج پاک کی رات ہے، انتہائی اعلیٰ ورفہ رات ہے۔ یہ وہ رات ہے دوستو کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء میں سے سب سے محبوب ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کا نظارہ کرایا، اور اپنا اتنا قرب سے دیدار کرایا کہ جس کے بارے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتد اللہ فقاب قوسین او ادنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتد اللہ اتنی بلندیوں پر گئے کہ وہاں پہ بلندیاں ختم ہو گئیں، وقاب قوسین او ادنا، اور آپ نے اپنے پروردگار کا اتنا قریب سے نظارہ کیا کہ آپ اور اللہ کے درمیان
اتنا فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کچھ کم۔ میرے دوستو کیسی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاسین فرما رہا ہے، کہیں پہ طٰہٰ فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کے 3 پارے میں دوستو پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول تو بھیجے لیکن کسی کو کسی پر فضیلت دی۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی میں عالم دین مفتی نہیں ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ کسی نبی کو نہ آج تک عطا ہوا ہے، اور اب تو در نبوت بند ہو چکا ہے، اب تو کسی نبی نے آنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ تمام جنت دوزخ کے نظارے کرائے، عالم ارواح ساری دکھائی، اور وہ نظارے کرائے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی شعور میں آ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، کیا شان ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ یہ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کیا پیارا نبی ملا ہے ہمیں دوستو کہ اللہ کے قرب میں بھی گیا ہے تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے حبیب آپ پریشان مت ہوں، ان قریب آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور میرا وجدان، میرا عرفان یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہی اللہ سے راضی ہوں گے قیامت والے دن جب ان کی تمام امت کو بخش دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ایسے پیارے نبی کا امتی ہونے میں فخر محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہے جو اللہ کے حبیب ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر معراج فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے براق بھیجا، اور کیا ہی وہ شان تھی اس براق کی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا قدم آتا تھا۔ اس ضمن میں اب چند اشعار امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں دوستو، اگر وہ میں یہاں نہیں کہوں گا سرکار دو جہاں عظیم کی شان میں تو یہ بھی میری ایک بہت بڑی کمزوری ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میں دوستو وہ چند اشعار آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سماعتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی حلاوتوں سے تر ہو جائیں اور آپ کے دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جھوم اٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آئیں وہ چند اشعار آپ بھی سنیں اور اپنی روحوں کو تازگی عطا فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجھے اللہ کہوں تجھے، تیرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، تیرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔